بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کی خدمت میں بہت سی دعائیں میم کے لیے. انہوں نے تو زندگی آسان کر دی. وہ اتنا کچھ جس پہ مجھے تھا کہ وہ آپ کو بتانا ہے وہ سب انہوں نے بتا دیا. بہت اچھا ہو گیا, دل ہلکا ہو گیا. دوسری مجھے خوشی تھی کہ کاؤنٹرز لگے ہوئے ہیں تو فون رکھا ہوگا, میچ دیکھوں گا, آپ کو پتہ نہیں لگے گا. وہ اٹھوائی دیے انہوں نے کاؤنٹرز. خیر, تو آپ سب کو خوش آمدید دل کی گہرائیوں سے. جو شخصیات میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا سعادت کی بات ہے. یہ جتنا بھی اگلا وقت گزرے گا مجھے امید ہے بہت اچھا گزرے گا. خزینہ اردو میری پہچان تمہیں سے. سب سے پہلے میرے بائیں جانب آپ سب واقف تو ہیں, لیکن درس و تدریس زندگی وقف ہے مجھے لگتا ہے گھٹی میں ان کی. معلمہ ہیں لیکن ایسی معلمہ جو صدا کی طالب علم ہے اور طالب علم ہی رہیں گی اور بہت خوشی سے رہتی ہیں. دل کی بات کرتی ہیں اور دل کی بات دل تک پہنچتی ہے. اس ہنر سے وہ بہت خوب واقف ہیں. دل اور ذہن کی گرہیں کم لوگ ہیں جو ان سے اچھی کھول سکتے ہوں, اور میرا خیال ہے کہ میرے جیسے ہزاروں لوگوں کی محسنہ ہیں ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا. آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں. شعبہ صحافت کا ایک بڑا معتبر اور روشن نام, مختصر, جامع اور پرمغز گفتگو جو ہے وہ کمال کی کرتے ہیں. آپ کی شخصیت کا خاصہ ہے. ڈان نیوز پہ ان کا پروگرام جو ہے ذرا ہٹ کے, وہ اس پروگرام کا ٹائٹل نہیں, یہ خود بھی ایسے ہی ہیں. اور آج میں شاید آپ کو بتاؤں اور خوشی سے بتانا چاہتا ہوں, میری بڑی خواہش تھی BBC اردو اور وہ سب عالمی سطح پہ سب کچھ کرنے کے علاوہ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس سے گریجویٹ بھی ہیں, 3 سال پڑھا, ایکٹر ہیں بہت مستند, ہمارے بہت پیارے وسعت اللہ خان صاحب. ان کے لیے دعا اس لیے بہت زیادہ نکلتی ہے کہ یہ اپنے حصے کا تو سچ بولتے ہی ہیں, ہمارے حصے کا سچ بھی بولتے ہیں. سلامت رہیے وسعت اللہ خان صاحب. ان کے ساتھ جو ہستی تشریف فرما ہیں پاکستان سے باہر بھی درس و تدریس اور بہت سی بڑی یونیورسٹی سے, جو انہوں نے مشرق وسطیٰ, جنوبی ایشیائی علوم, افریقی علوم, اس میں اس شعبے میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر رکھی. اور سب سے خوبصورت بات جو مجھے لگی کہ بطور مترجم ٹرانسلیشنز, اور خاص طور پہ جو میرے لیے بہت ہی وہ دلچسپ بات تھی کہ کوک اسٹوڈیوز کے بہت سے گیت جو ہیں, جو فوک گیت ہیں, اس پورے جرنی پہ ہوتے ہوئے ان کا ترجمہ بھی کیا. جرنلزم سے بھی وابستہ رہی ہیں اور انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی میں شعبہ سوشل سائنسز اور لبرل آرٹس میں اسلامی تاریخ اور اردو کی تعلیم بھی دے رہی ہیں. محترمہ زہرا صابری کراچی سے خاص طور پہ تشریف لائیں. اب جن کا ذکر ہے وہ, میں آپ کو بتاؤں, میں ان کو ہمیشہ سے سمجھتا تھا کہ یہ کسی ریاست کے راجا ہیں. میں پوچھتا ہی نہیں تھا, ڈر لگتا تھا. ان کی تراش خراش, لباس, مطلب وہ نشست و برخاست, کمال ایک سہرسہ ہے ان کی. اور اگر آپ ان کی شخصیت کی بھی بات کریں اور شعبے کی بھی بات کریں تو یہ مہمانداری اور تواضع سے عبارت ہے. ادب, موسیقی, سیاحت, ان کی مطلب سمجھیں کہ شخصیت اس سے معطر ہے, اور جہاں ایسی کوئی چیز ہو آپ وہاں ان کو ضرور پائیں گے. اور اس شعبے میں کارہائے نمایاں کمال کے ہیں. کلسٹر جنرل مینیجر ہیں آواری ہوٹل لاہور, آواری ایکسپریس گلبرگ اور آواری ایکسپریس فیصل آباد کے بھی ہمارے بہت ہی پیارے جناب قاسم جعفری صاحب. ان سب میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ خزینہ اردو میری پہچان تمہیں سے. تو وہ جو ڈاکٹر صاحبہ, وہ جو امیر خسرو کی پہیلی ہے اور وہ غالب کی سہیلی ہے اور وہ جو میر کی ہمراز ہے, وہ ہماری کیا ہے؟ وہ ہماری سوتیلی بہن ہے. بہت خوب, سوتیلی بہن. سوتیلی بہن. اچھا کہا. مترئی ہمیشہ سے تھی ایسے؟ نہیں, ہمیشہ سے ہم خود بھی اپنے لیے سوتیلے نہیں تھے نا, اب ہم اپنے لیے بھی سوتیلے ہیں. اور کس قدر آپ نے اس کا دیکھا کہ اس مجلس کا تعارف آپ کی بولنے سے پہلے انگریزی میں تھا, تو یہ زبان اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا تعارف اسی زبان میں کرایا جا سکے. تو آپ ایک بات تو یہ دیکھیے, دوسرا یہ دیکھیے کہ یہ جو ہم نے سیاست کے بہانے
زندگی کی بہت شائستہ نازک قاشیں کاٹنی شروع کی ہیں، تو زندگی قاشیں کاٹنے کے لیے نہیں ہوتی. ٹھیک. زبان الگ نہیں ہے زندگی سے، زبان الگ نہیں ہے تہذیب سے، زبان الگ نہیں ہے رویوں سے. اور میرے جیسے جاہل یہ کہتے ہیں کہ زبان خیال کا وطن ہوتی ہے. اگر زبان نہیں ہے تو خیال نہیں ہے، اور اگر خیال نہیں ہے تو پھر تو زندگی بالکل آسان ہے، سوشل میڈیا پہ گزرتی ہے. اور پھر ہم نے ایک کام یہ کیا کہ جب ہم تہذیب کو بھولے، اور تہذیب ساری دنیا میں تقریباً ایک سی ہے، اس لیے کہ تہذیب اپنی قدریں معاشروں میں لاتی ہے یا اس دین سے جس پر یقین رکھتے ہوں لوگ، یا اس فلسفے سے جس پر لوگ یقین رکھتے ہوں، یا جس تاریخ سے جو لوگوں کا سہارا بنتی ہو. فلسفہ تو ہم نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ آدمی کو بیکار کرتا ہے. تاریخ ہماری مٹھی میں ہے، جب چاہتے ہیں بدل دیتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں. ایسی تاریخ کہیں نہیں ملے گی جو تاریخ پاکستان کی ہے، اور خاص طور پر تحریک پاکستان کی تاریخ. اردو میں چند سال پہلے تک پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابوں میں ایک جملے میں پوری تحریک بیان کر دی گئی، اس کے بعد ضرورت ہی نہیں رہی تاریخ پڑھنے کی. عیار، مکار ہندو نے چالاک، ہوشیار انگریز کے ساتھ مل کر معصوم مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا. یہیں تاریخ شروع ہوئی اور یہیں ختم ہو گئی. تو تاریخ کو تو ہم گھر کی لونڈی سے بدتر سمجھتے ہیں. تاریخ کو وہ لوگ یاد رکھتے ہیں جو زندگی میں تسلسل چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں. زبان ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنے آپ سے شرمندہ نہیں ہوتے. جو اپنے آپ سے شرمندہ نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک. وسعت اللہ خان صاحب، آپ کو دیکھ کے مجھے بے اختیار یہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے کہ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. آئین کے مطابق تو ہماری قومی زبان ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ خیال کا تعلق زبان سے ہے. اگر خیال نہیں ہے تو ہم کس کا خیال رکھ رہے ہیں ویسے، یا رکھتے آئے ہیں اب تک؟ بسم اللہ. تھینک یو سو مچ. ایک تو یہ جو تفتیشی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ہاں یہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کتنے یہ صرف اس لیے ہے کہ جتنا نظر آتا ہے وہ بھی نظر نہ آئے. اور دوسرے یہ کہ زیادتی یہ ہوئی کہ عارفہ صاحبہ کے بعد ہمیں بتانا کہ جی اب آپ کچھ روشنی ڈالیں. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے لتا منگیشکر کے بعد آپ محمد بوٹا کو دعوت دیں کہ آئیے آپ بھی اپنے فن کا مظاہرہ کریں. تو اس پہ میں تو معاف نہیں کروں گا آپ کو. جی بہتر. گفتگو ظاہر ہے اب کھل رہی ہے. جی میرا خیال یہ ہے، اور میرے خیال کی کیا جو بھی حیثیت، کہ زبان جو ہے وہ 3 طریقوں سے منتقل ہوتی ہے. ایک نسل کو دوسری نسل سے، یا تو خاندان سے ملتی ہے، ٹھیک، یا جنون ہو مجھے کہ یہ زبان سیکھنی ہے تو میں سیکھ لوں گا، یا پھر معیشت کا جبر اتنا ہو کہ یہ زبان تو سیکھنی ورنہ تو سروائیو نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ مجھے کوئی چوتھا ذریعہ نہیں معلوم کہ زبان کیسے منتقل ہوتی ہے. ہم جو یہ جو تبرکاً اردو کی بات کر دیتے ہیں، تبرکاً، ہاں، اردو غریب کو تو کبھی موقع ملا ہی نہیں، اس لیے کہ پہلے اشرافیہ کی زبان تھی فارسی، ٹھیک، پھر اس کی جگہ لے لی انگریزی نے.
بیچ میں اردو جو ہے وہ تو عوام الناس کے درمیان ہی گھومتی رہی. اس کو تو دربار کے صدر دروازے سے آگے جانے کی اجازت ہی نہیں ملی. اور مغلوں سے لے کے آج تک، جدید مغلوں تک یہی صورتحال ہے. اچھا، جنہوں نے یہ سب کارروائی کی ہمارے ساتھ، ہم دو لوگوں کو بلیم کرتے ہیں. یا تو انگریز کو بلیم کریں گے، یا انگریز نہیں ملے گا تو ضیاء الحق کو بلیم کریں گے. ڈاکٹر عاطفہ سعیدہ کے محبوب. ہاں جی. تو انگریز، مجھے 12 سال وہاں لندن میں رہنے کا اتفاق ہوا، اور میری جو دونوں بڑے بچے ہیں، بیٹا اور بیٹی، وہ وہیں پیدا ہوئے. جب میں اپنی بیٹی کو وہاں کا جو سرکاری انگلش اسکول تھا، انگلش اسکول میں اپنی سہولت کے لیے کہہ رہا ہوں، وہاں ظاہر ہے سبھی اسکول انگلش ہی ہوتے ہیں، تو جو ہیڈ ٹیچر تھی اس نے فارم دیا داخلے کا، اور ہم دونوں میاں بیوی کو اس نے اپنے کمرے میں بلایا، اور پہلا سوال یہ کیا کہ آپ اپنے بچوں سے گھر میں کون سی زبان میں بات کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہم اردو میں بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایڈوائس کروں، اس سے صرف اور صرف اردو میں ہی بات کیجیے گا. اس سے بچی سے گھر میں اردو میں بات کریں، صرف اور صرف اردو میں بات کیجیے گا، اس لیے کہ مادری زبان کا جو سٹرکچر مضبوط ہوگا تو ہمیں اسے انگریزی سکھانے میں آسانی ہو جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایک گوری ہیڈ ٹیچر کی نصیحت تھی. ٹھیک ہے جی. اور ہم نے پتہ نہیں کیوں اس بات کو سنجیدگی سے لے لیا. وہ میرے بچے آج ایک ڈاکٹر ہے اور ایک وہاں جرنلسٹ ہے. جب وہ پاکستان آتے ہیں تو میں بڑے فخر سے انہیں لوگوں سے ملواتا ہوں، اور یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے کہ یہ کبھی انگلستان میں بھی رہے. سلامت رہیے. اور جب وہ انگلستان میں ہوتے ہیں تو یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی اردو بھی بولی ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کہیں کہ یہ ہوا، اور یہ میرا خیال ہے یہ ایکسیپشن ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن شاید ہم نے اس کی ہیڈ ٹیچر کی نصیحت کو ریلیجیسلی لے لیا تھا. اچھا، میری 2 شادیاں ہوئیں. مبارک. آپ کہہ سکتے ہیں آسانی سے. ہاں جی، میری ایک آپ کا تجربہ نہیں ہے نا، اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں. جی. اچھا، یہاں پھر یہ ہوا کہ وہی وسعت اللہ خان جو اس وقت آپ سے بڑی مزیدار باتیں کر رہا ہے، لندن کا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہے، اچانک سے میرے 2 بچے ہوئے دوسری شادی سے، تو وہی وسعت اللہ خان یہاں بالکل ہی بدل گیا. اس نے یہاں انگریزی میڈیم اسکول تلاش کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ اسے یقین نہیں تھا کہ یہ بچے اردو میڈیم میں پڑھنے کے بعد اس ملک میں رہتے ہوئے ترقی کر سکتے ہیں. وہی وسعت اللہ خان جو وہاں سیکیور تھا یہاں انسیکیور ہو گیا. اور یہاں وہ گوری ٹیچر بھی نہیں تھی. تو یہ اعتراف بھی میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. تو اب میرے دونوں بچے جو ہیں اور مہنگی فیس والے میں پڑھ رہے ہیں. وہ کافی ہوگی. اچھا، ہمیں صرف اردو کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں اردو پہ یقین نہیں ہے، ہمیں جو ماں کی زبان ہے اس پہ بھی یقین نہیں ہے. اس پہ تو بالکل نہیں. اور اس سلسلے میں اگر میں پاکستان میں جو زبانیں ایگزسٹینشل خطرے سے 2-4 ہیں ان میں سر فہرست میں پنجابی کو رکھتا ہوں. کہنے کو پاکستان کی سب سے بڑی تعداد جو ہے اس کی زبان پنجابی ہے.
صوبہ بڑا ہے, آبادی زیادہ ہے, لیکن ایسٹ پنجاب میں جب گیا تب مجھے پتہ چلا کہ پنجابی بھی کوئی زبان ہے. وہاں کے دفتر میں, وہاں کی اسمبلی میں, وہاں کی یونیورسٹی میں ہندی اور پنجابی دونوں کو یکساں احترام حاصل ہے. انگریزی کو تیسرے درجے پہ رکھا ہوا ہے انہوں نے, اس کے باوجود وہ ترقی کر رہے ہیں, یہ عجیب بات ہے. تو یہاں جو ہمارے ایم پی ایز ہیں انہیں بھی لگتا ہے کہ یہ شرفا کی زبان نہیں ہے, گھٹیا ہے, بولی ہے, اور ان کے ذہن میں شاید لاشعور میں یہ ہے کہ رنجیت سنگھ کے دربار کی زبان بھی فارسی تھی. اقبال نے, اگر یہ کوئی اچھی زبان ہوتی تو اقبال کا کچھ کلام پنجابی میں بھی ہوتا. یہ باقی جو صفحے اول کے شعراء ہیں ہمارے, کسی کو بھی دیکھ لیں, پنجابی بیک گراؤنڈ کے ساتھ, لیکن ان کا پنجابی کلام مجھے بتا دیں. ہمارے اس پنجاب میں یہ جو صوفیہ ہیں ان کے بعد جو پنجابی کلام آ رہا ہے, آج کل کے بچے بچیاں کہہ رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو ان کے رول ماڈل ہیں انہوں نے پنجابی کو پیچھے دھکیل کے ایک دوسری زبان کو آگے کیا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. آپ کی اجازت ہو تو بات کو آگے بڑھاؤں یا آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اچھا, میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. میں شکر گزار ہوں اس ملک کی اشرافیہ کا کہ وہ اردو کی اب اس حد تک سرپرستی کر رہے ہیں جس حد تک ایک زمانے میں پہلوانی اور موسیقی کی دربار سرپرستی کیا کرتے تھے. اگر یہ بھی نہ ہو تو ہم کیا کر لیں گے. لہٰذا میں ان کا شکر گزار ہوں, اور میں شکر گزار ہوں کہ یہ جو رابطے کی زبان ہے وہ اس لیے زندہ ہے تاکہ میرے بچے اپنے خانسامہ, مالی اور چوکیدار کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. اگر یہ بھی نہ ہوتا تو میں کیا کر لیتا. تھینک یو سو مچ. ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. زہرا صابری IBA لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ پڑھیں, اور ان کا بڑے لائک فائک لوگ ہی وہاں جاتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ واٹ از رانگ ود اس کا میں پنجابی ترجمہ کروں تو میں یہ کہوں کہ سانو کی موت پیندی ہے. مطلب کیا مشکل ہے ہمارے ساتھ. یہ جو گوری ٹیچر ہیں, بلکہ میں کہوں گا بیکن ہاؤس والوں سے آپ پلیز اس سے رابطہ کریں, کیونکہ یہاں کی باقاعدہ ٹیچرز نے پیرنٹس کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اسکول میں پنجابی ورڈز یوز کرتا ہے. تو انہوں نے بھی معافی مانگ لی کہ دادا دادی بولتے ہیں, ہمیں معاف کر دیں. تو پلیز آپ وہ وسعت اللہ خان صاحب کی وہ جو گوری ٹیچر ہیں ان سے ضرور رابطہ کریں. کیا مسئلہ ہے؟ شرمندگی ہے جیسے کہ ڈاکٹر عارفہ نے کہا, کمپلیکس ہے, کس چیز کا ہے؟ کیا اس کی روٹس تک ہم پہنچ سکتے ہیں, کوئی گتھی کو سلجھا سکتے ہیں, یا سلجھانا نہیں چاہتے؟ شکریہ آپ کا. تھوڑا میرا گلا بیٹھا ہے تو میں قریب کر رہی ہوں مائک. جی اچھا, یہ مجھے جو وسعت اللہ خان صاحب نے بات کی ہیں, کچھ باتوں سے میں متفق ہوں, کچھ باتوں سے مجھے اختلاف ہے, کیونکہ میں ان کا احترام کرتی ہوں تو مجھے کچھ ہچکچاہٹ نہیں ہے اختلاف کرنے میں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ مائنڈ نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اتنا ڈسپونڈنٹ نہیں ہونا چاہیے اردو کے بارے میں. مجھے لگتا ہے یہ زبان اسپریڈ کر رہی ہے, کافی زیادہ اسپریڈ کر رہی ہے. کوالٹی اس کی تھوڑی پہلی جیسی نہیں ہے, لیکن یہ اس دنیا میں جو بہت اسٹرانگ زبانیں ہیں, انگلش بھی, اس کی بھی کوالٹی وہ نہیں رہی. مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی شان و شائن بڑھ رہی ہے آج کل؟ شائن تو نہیں بڑھ رہی ہے, زبان جو ہے بڑی ہے. شان شاید اگر آپ نمبرز کو رکھیں تو ڈیفینیٹلی وہ بڑھ رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جن کے والدین اتنی اچھی اردو نہیں بولتے تھے جتنے وہ آج بولتے ہیں. گلگت بلتستان میں لے لیں, پختونخوا میں لے لیں, پنجاب خود میں کئی ایسے علاقے ہیں, تو اور سندھ میں بھی, تو وہ ہے. دوسرا یہ کہ میرے نظر میں یہ بر صغیر کی سب سے اسٹرانگ زبان ہے, تھی,
یہاں تک کہ 19th سینچری میں مغلوں نے اس کو آفیشیل لینگویج نہیں بنائی کیونکہ وہ فارسی سے دے ور ہیپی انف، اینڈ آئی تھنک آئی ووڈ ہیو بن ہیپی انف آلسو. مجھے افسوس ہے کہ فارسی نہیں رہی. انہوں نے اردو کو یوزفل سمجھا کیونکہ وہ لنگوا فرینکا تھی، رابطے کی زبان تھی، کافی اسپریڈ ہو چکی تھی، پہلے ہی پنجاب وغیرہ میں بہت اسپریڈ ہو چکی تھی، اور انہوں نے پھر اس کو وہ رتبہ دیا. اور ایک زمانے میں ہندو سکھ ان کی بھی دینی چیزیں بھی وہ اردو میں پڑھتے تھے. ان کے آپ کو مل جائیں گی ساری کتابیں، رامائن وغیرہ اردو میں چھپی ہوئی. تو وہ سب ضرور تھا، لیکن پھر وہ ایک گھٹتے گھٹتے صرف اور صرف مسلمانوں سے ایسوسیٹ کی گئی. اور یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ وہ ایک مغل کورٹ کی ایک اچیومنٹ تھی اردو، حسن کے لحاظ سے وہ ہم نے وہ مینٹین رکھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اوور آل اردو اسپریڈ کر رہی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو دنیا بھر میں، ابھی میں اس دن گئی کچھ سال پہلے استنبول، وہاں پر کروز ڈنر ایک ہوتا ہے جو ان کے ریور پر، تو ان کے جو بینڈز ہیں وہ بالی ووڈ گانے ٹرکش لوگ گاتے ہیں. اب وہ سارے بالی ووڈ گانے ہیں وہ ہندی میں نہیں ہیں، وہ اردو میں. ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ گانے آپ اس کو ہندی فلم بھی کہیں، اصل میں بالی ووڈ اردو فلم ہے، کیونکہ انڈین کانسٹیٹیوشن ہندی نہیں اردو فلم، صحیح کہہ رہی ہیں آپ. کیونکہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے جو ہندی کا وہ ورژن فیور کیا گیا ہے جو سنسکرت سے اپنی زیادہ تر ووکیبلری لے، لیکن بالی ووڈ میں جو زبان رائج رہی ہے وہ زبان نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آج بھی بالی ووڈ پوری دنیا میں ڈایاسپورا کو، پاکستانیز بھی جو امریکہ میں رہ رہے ہیں وہ اکثر بالی ووڈ سے اردو سیکھ رہے ہیں، وہ سب لے کے چلا جا رہا ہے. جتنا بالی ووڈ بڑھے گا اردو اتنی بڑھتی چلی جائے گی. تو ہمیں اس لحاظ سے نمبرز تو کم نہیں ہو رہے، لیکن کوالٹی کی ہم اس کو ذرا کوالٹی کنٹرول کی ضرورت ہے. کوئی وجہ کیا ہے کوالٹی کے خراب ہونے کی؟ ویسے یہ ہے کہ دیکھیں آپ اس میں ریسورسز ہی نہیں ڈال رہے، آپ اسکولز وغیرہ صحیح طرح اس کو نہیں، اس وہ توجہ نہیں دے رہے. آپ کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ یہ انہوں نے ایک کلونیل ہینگ اوور ہے، کلونیل ہینگ اوور چلا آ رہا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اس میں برین ڈرین بہت ہوا ہے. اولڈ ایلیٹ چلے گئے ہیں یہاں سے، جو کلونیل ایلیٹ تھے یہاں پہ اکثر. یہاں پہ اب جو مڈل کلاس لوگ آ رہے ہیں، آئی بی ایم میں دیکھتی ہوں تقریباً آپس میں انگلش میں بریک ٹائم میں کوئی بات نہیں کرتا. اچھا جی. اردو میں بات کرتے ہیں. اردو میں گھسائے ہوئے ہوں گے انگریزی کے لفظ، لیکن اس میں، اور میں آپ یقین کریں میں ہسٹری بھی پڑھاتی ہوں، ساری ریڈنگز انگلش میں، لیکن میں گفتگو کلاس میں اردو میں کرتی ہوں کیونکہ لوگ کمفرٹیبل ہیں. ہم نے انگلش کے جملے یوز کر لیں، اصطلاحات یوز کر لیں، لیکن گرامر اسی کی کمفرٹیبل ہے. ورنہ جو انگریزی میں مجھے پیپر لکھ کے آتے ہیں آئی بی اے جیسی جگہ سے، لمز جیسی جگہ سے، میں روتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی انگریزی کیا لکھی ہوئی ہے وہاں پہ، کیونکہ ریڈنگ ہیبٹس کم ہو گئی ہیں. انگریزی ہم ریڈنگ سے سیکھتے تھے. تو یہاں پہ جو سب پرائڈ ہے اسکولوں میں کہ ہم انگلش سکھا رہے ہیں، آئی ایم ویری سوری، جو انگلش کی کوالٹی ہے باہر جائیں گے تو وہ تو کم از کم کریٹیولی ایکسیپٹ نہیں ہوگی. تو یہ بات ایک تو یہ اسپریڈ کر رہی ہے. اچھا جب بھی لیکن میرے خیال میں اردو کیونکہ وہ اسٹرانگ ہے، آپ اس کی مدد نہیں کر رہے، پھر بھی وہ اسپریڈ کر رہی ہے. اور پاکستان میں ایک بھی انگلش نیوز چینل سکسیزفل نہیں ہوا اکنامکلی. انڈیا سے سچویشن ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ بھی اسد اللہ خان صاحب سے میں اگری نہیں کرتی. انڈیا میں انہوں نے کافی زیادہ اسٹیٹس دیا ہوا ہے لوکل لینگویجز کو، لیکن افیکٹولی انگلش لنک لینگویج ہے ان کے لیے، کیونکہ انڈیا کا ملک جو ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ ہینڈل نہیں ہوتا. ساؤتھ انڈیا نارتھ انڈیا میں جو اختلاف ہے وہاں پہ ہندی نہیں چل پائی، ان کو انگلش یوز کرنی پڑی ہے. انڈیا میں ہندی اردو اوور آل لیول کم ہے، اور ہمارے ہاں پنجابی اردو شاعری زبان کا لیول اوور آل بہت بہتر ہے. اس لیے اکثر رائٹرز ہمارے یہاں سے بلائے جاتے ہیں انڈیا میں بھی. تو یہ ہماری اسٹرینتھس ہیں. جہاں تک ایجوکیشن سسٹم کی بات ہے، فار شور آپ جو ہیں ان بچوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. آپ فورگیٹ اباؤٹ اردو کو کہ ہم ان کو ایک سینٹیمنٹلی پہچان کے لحاظ سے ہمیں اس کو کچھ دیں. آپ ناانصافی کر رہے ہیں. آپ صرف اور صرف ان کی انگلش اسٹرانگ کرنے کے چکر میں آپ سکسیڈ نہیں کر رہے، لیکن اسٹرانگ کرنے کے چکر میں آپ ان کو ویک کر رہے ہیں یہاں کی مارکیٹ میں. یہاں پہ ابھی بھی بری تعلیم کے برے اسٹینڈرڈ کے زیادہ اردو میڈیم والے لوگ میڈیا میں وہی ہائی آئیں گے، اور برگر بچے میڈیا میں اچھا پرفارم نہیں کریں گے. وہ انگلش پیپر میں ارریلیونٹ ووک قسم کی چیزیں لکھتے رہیں گے اور اس کا امپیکٹ بھی نہیں ہوگا. تو اوور آل جو پرائیویٹ سیکٹر کے انگلش میڈیم اسکولس جو اسٹوڈنٹس پروڈیوس کر رہے ہیں، دے آر ناٹ ویری گڈ فار دا ماس مارکیٹس ہمارے ملک میں. سو آئی تھنک کہ سنگل نیشنل کریکولم وغیرہ پہ بہت بات بھی ہوئی، کنٹروورسی بھی ہوئی. ٹھیک ہے، آپ کو وہ نہیں پسند، آپ کو اس کی کئی چیزیں نہیں پسند، تو پرائیویٹ اسکولس آپ خود سوچیں. آپ اس ملک میں کچھ یہاں پہ مساوات کے سلسلے میں آپ سوچتے ہیں؟ آپ اپنا کچھ گورنمنٹ آپ کو فورس نہ کرے، آپ خود جو ہیں
ज़्यादा सब्जेक्ट्स कम से कम हिस्ट्री, इस्लामी और भी बहुत सारे कुछ सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट उर्दू अदब को आप ख़ास फोकस से आप ख़ुद कराएं, ताकि गैप जो आपके अंदर, ये बहुत कम परसेंटेज है ये यहाँ से जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं पाकिस्तान के, अक्सर ये ब्रेन ड्रेन होकर बाहर चले जाएंगे, यहाँ पे ये नहीं रहेंगे। तो ये जस्ट टू कंक्लूड, ये जो परसेंटेज निकल रही है इसको आप ज़्यादा इस मुल्क के लिए स्ट्रॉन्ग करें, इस लोकल मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा रूल कर सकते हैं और दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट टू दिस प्लेस। अब इनको सिर्फ बर्गर ना बनाएं। हाँ, लाहौर के बारे में सिर्फ ये कहूँगी कि लाहौर के बर्गरों की उर्दू अभी भी कराची के बर्गरों से बहुत बेहतर है, लेकिन इसको और आप और बढ़ाएं, और सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स ही, लेकिन और सब्जेक्ट्स उर्दू में पढ़ाएं, उनको बोलना और लिखने का उर्दू में कॉन्फिडेंस दें। ठीक हो गया, वाह। सर मैं ये कह रहा था कि वो आलम लोहार साहब जब गए पहली बार गोरों के देश में, तो उन्होंने कहा मैं मन गया उत्थे तो बच्चा बच्चा अंग्रेज़ी बोलता है, तो साडा भी बच्चा बच्चा हुण अंग्रेज़ी बोलता है। तो ये कह रही हैं वो ब्रेन ड्रेन, और वो हम किसी और के लिए तैयार कर रहे हैं लोकल मार्केट में नहीं अच्छी। और आप वो एक प्रेजेंटेशन की भी जिक्र कर रहे थे, तो वो भी बहुत अच्छा हो कि अगर आप शेयर कर सकें तो। जी, हज़रत अली का एक कौल है जी कि कलाम करो कि पहचाने जाओ। हमारी पहचान वो है जैसे हम बात करते हैं और क्या हम कहते हैं और किस तरह कहते हैं और किस लबो लहजे में कहते हैं। अब आप लोग ये फैसला कर लीजिए कि आपको अपने बच्चों को क्या पहचान देनी है। ये स्कूल के मिसेस मोना कसूरी बैठी हुई हैं यहाँ पे, और लोग बैठे हुए हैं, माँ बाप बैठे हुए हैं। यू हैव टू डिसाइड व्हाट डू यू वांट देयर आइडेंटिटी टू बी। छोटा सा पूछ के देखूँ वैसे आप में से क्या अच्छा लगता है आपका? अंग्रेज़ी बोले तो अच्छा लगेगा ज़्यादा। और पंजाबी का जिक्र भी नहीं है यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली। ये पंजाब का गढ़ है लाहौर। मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार की थी कि लेट्स नॉट ट्रीट उर्दू एज इफ़ इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज इन पाकिस्तान। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये मैंने इंटरनेशनल बैकलोरिया से भी कुछ रिसर्च की, और ये प्रेजेंटेशन पहले स्कूल ऑफ टुमारो में दी जा चुकी है, बट आई वुड लाइक यू टू गो थ्रू दिस अगेन। जी ठीक, से इट इन उर्दू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये गुड टाग सर। जी, नेक्स्ट जनाब जी आगे आइए, नेक्स्ट स्लाइड। स्पीक योर मदर टंग एंड नेटिव लैंग्वेज, अपनी मादरी ज़ुबान में रिस्पेक्ट एंड इम्बाइब द अदर्स। ठीक, उनको छोड़िए नहीं। जी ठीक। मल्टीलिंगुअल चिल्ड्रन आर मोर इंटेलिजेंट। एकोल इंटरनेशनल de Genève, उसके जो पायनियर हैं IB डिप्लोमा के, दे इंसिस्ट, एंड आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर स्पीकिंग इंग्लिश because some of the children here may not know Urdu. They insist that the children in that country must speak the national language and the mother tongue. If it's Chinese, even if there's one Chinese student, they have to teach Chinese. So वो कहते हैं कि in IB diploma, which is also part of, because my daughter studied here, it says children always think in their own language. Mother tongue gives access to our cultural identity and roots. ये रिसर्च है, दिस इज नॉट हम्बग, इट्स बीन रिसर्च। ख्वाब भी आप अपनी ज़ुबान में देखते हैं? ख्वाब तो आप देखते ही अपनी ज़बान में हैं। अच्छा, आप शेर भी अपनी ज़बान में ही कहते हैं। ठीक। और आप शेर कहते हैं तो आगे से जवाब आता है हाउ स्वीट, फिर यू वंडर। मदर टंग सपोर्ट्स द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड एंड ग्रोन अप। ये जो वो साहब ने बात की थी, जब इनकी स्कूल टीचर ने कहा कि उनसे कहें घर में उर्दू में बात करें, ये बहुत ज़रूरी है। Let's not treat Urdu as if it's inconvenient truth. We are treating Urdu or Punjabi or all regional languages as if they are inconvenient truth. And teachers are responsible more than the children. ठीक, कोई सुन रहा है? नहीं, आप जारी रखें बात। जी जी। Next slide, please. Mother tongue facilitates the transfer of skills and concepts to the working languages of the school. ये आप याद रखिए, this is research. I worked very hard on this some years ago. Presentation was done, but I don't think we have moved very much. Also, with due apologies in Beacon House system. Next. जी next. Mother tongue languages are fragile and easily lost in early years if not used or studied. ये बहुत ज़रूरी बात है. Again, it's scientific research. It's not just hearsay. Language is a vital part of any culture that every nation must follow. UN report on human development highlights the right to our own language. We have a right and a responsibility. And if you compromise that severely,
then foreign languages actually monopolize your culture, your way of thinking. میں نے کہا تھا کلام کرو کہ پہچانے جاؤ. Consequent mother tongue, if not nurtured, cannot compete with languages of a culture which has to be adopted solely for economic gains. اور مزیدار بات یہ ہے کہ اس سے اکنامک گینز ہو بھی نہیں رہے, پھر بھی ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں. یہ تھوڑی آہستہ چلائیے گا پلیز. Ideally, Urdu should be medium of instruction and language of governance. Students from middle and lower middle class have no problem with Urdu. یہ مسئلہ ہے ہم لوگوں کا. We are complexed, we are insecure, and we refuse to admit this. آپ دوسری لینگویجز ضرور بولیے بٹ اردو کو تو مت چھوڑیے. Like music and dance, language is the main repository of our culture. Prose and poetry preserve our way of life. Try to change the language of your literature from Urdu to some other language, and where do you go? Same is true for Urdu and daily discourse. صحیح. If your children don't learn Urdu, our children will be alienated from the society that they derived sustenance from. Unable to communicate effectively with those whom they seek to influence. Think about it. جب بچوں کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو پنجابی بھی بولنے میں تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ ملازموں سے کہنا پڑتا ہے, امی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. Think about it. English is the language of a shrinking marginalized community in Pakistan. Now that's a sweeping statement, but I'm ready to defend this. صحیح. Next. Urdu is fast becoming the monopoly of the bureaucracy, while most politicians in middle class could use it more persuasively. Learn Urdu for your country and for yourself. آپ ہمیشہ اپنی زبان میں سوچتے ہیں, ہمیشہ اپنی زبان میں سوچتے ہیں, اور معاف کیجیے گا جب گالی دینی ہوتی ہے تو پنجابی یاد آتی ہے. نہیں, پختون اپنی زبان میں سب اپنی اپنی. اور پھر یہ کہ سندھی ہے, اتنی خوبصورت زبان ہے. جی جی. پختون آپ دیکھ لیں کتنا خوبصورت زبان ہے. ہم سب کو چھوڑے جا رہے ہیں. Our children must learn their secular discourse, and I insist secular discourse. صحیح. عربی تو پڑھا رہے ہیں. Urdu has wrongly become the home of a narrative we don't want our children to follow. Push them into English only in unfair to Pakistan and its future. صحیح. Before it's too late, and that's for TNS because I had prepared this for TNS, and Wajid Saab was also sitting there. آپ بھی تشریف فرما تھے, خورشید قصوری صاحب بھی تھے, but I don't think anything has happened. Before it's too late, TNS and other institutions will be forced to close and leave if this narrative is not of tolerant by another Urdu narrative. Thank you. شکریہ سر. The panacea is, it must start with us parents. آپ غلط انگریزی بول لیں گے, خراب انگریزی بول لیں گے, لیکن صحیح اردو اور صحیح پنجابی اور صحیح سندھی نہیں بولیں گے. ٹھیک. جی ہم آگے وہ کر لیں گے. سوالات کی طرف آنے سے پہلے 13 منٹ ہمارے پاس ہیں. میں نے اکثر لوگوں سے پوچھا تو وہ پریزنٹیشن میں کہتے ہیں اردو میں بنانے میں مشکل ہوتی ہے, اور وہ لفظ میں بھی, اور وہ انہوں نے چاہا کہ وہ سہیل وڑائچ صاحب یاد آ رہے ہیں مجھے بے اختیار. کھلا تضاد نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ سے تو ہم اس لیے بہت پیار کرتے ہیں کہ جو ہم سے بات نہیں کہتی ساڈا دل کرتا تسی کہہ دے ہو, تو کچھ کہہ دیجئے خدا کے لیے. میں کہتا ہوں جھڑکیاں دے دیں, کوئی جتی لا لو. میں تو کہنا ویسے میں تو بہت کچھ کہنے کو تیار ہوں. سہیل وڑائچ صاحب جو کام کرتے ہیں, جہاں کام کرتے ہیں, جن لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, وہ خود کھلا تضاد ہے. دوسری بات یہ کہ وصلت اللہ خان صاحب نے عوام الناس کی بات کی. عوام الناس اب نہیں رہے, اب عوام الخناس ہیں. وہ کبھی عوام الناس ہوتے تھے. اب جتنی زبان کا ذکر درد سے, اور وہ بھی انگریزی میں درد اٹھا کے, قاسم جعفری صاحب نے کہا, اب زبان سوشل میڈیا پر ہے, اچھی بھلی بات ہو رہی ہوتی ہے, پھر رومن میں مغلظ ترین گفتگو لکھ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. تو اردو اور پنجابی گالی دینے کے کام آتے ہیں.
اس کا ہم نے بڑی محنت سے اہتمام کیا ہے. جو بچے ہمارے یہاں آپ جیسے اشرافیہ اسکولوں میں پڑھنے آتے ہیں جہاں انگریزی کے سوا کسی زبان میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ اپنے کھانے کے وقت یا کھیل کے وقت میں ایک دوسرے سے اردو میں بات کر لیں تو انہیں ڈانٹ پڑتی ہے، دوبارہ کریں تو ڈانٹ پڑتی ہے، تیسری دفعہ کریں تو جرمانہ ہوتا ہے، چوتھی دفعہ کریں تو وہ نالائق ماں باپ بلائے جاتے ہیں جنہوں نے ان سے انگریزی رواں نہیں رکھی. میں ایک سوال پوچھتی ہوں، جو بچہ ایک زبان بولنے سے ہتک اور توہین محسوس کرتا ہے وہ زبان کو کیوں سیکھے گا؟ وہ کیوں سیکھے؟ توہین کی زبان، ہتک کی زبان، ذلت کی زبان، وہ چاہے پنجابی ہے، چاہے اردو ہے، چاہے سندھی ہے. بچہ جیسا وسعت اللہ خان صاحب نے کہا کہ ہم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے لفظ سچے کر دیے. وہ کہہ کے گئے تھے کہ آئی ایم لیونگ براؤن باڈیز ود وائٹ سولز. ریاست مدینہ بنتے بنتے وہ وائٹ سولز بھی بلیک ہوئی. اب وہاں سے بھی کوئی روشنی نہیں آتی. ایک آپ دوسری بات یہ بڑی خوبصورتی کی بات ہے کہ ہم سوچیں کہ اردو بڑھ رہی ہے. ہم جتنی دیر سے گفتگو کر رہے ہیں اس میں ہر کسی کو اردو کوشش سے بولنا پڑ رہی ہے. جس زبان کے بولنے میں احساس کی بجائے محنت لگتی ہو، زبان تو احساس کی ہے. لفظ جب آپ سوچتے ہیں جیسا کہا تو لفظ آپ جب آپ سوچ رہے ہیں تو آپ کا پیکر ہیں، اور جب آپ بول رہے ہیں تو وہ آپ کی اس پیکر کی تصویر ہے. ہم وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیتے. فوراً ایک سجی سجائی دوسری زبان میں خوبصورت چیز ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے. پہلی بات. پھر ایک زبان کا ہمیں اس لیے بھی بہت شوق ہوا کہ ہمیں فیئر اینڈ لولی کا سنڈروم ہے. وہ اب گلو اینڈ لولی ہے. اب وہ جو بھی کر لے، وہ تجارت نے اور صحت نے اس کے لفظ بدلوا دیے، مگر رہی انگریزی. نہ اردو میں رنگت چمکتی ہے، نہ چہرہ دمکتا ہے، نہ آنکھیں جھلملاتی ہیں، نہ ستارے جھڑتے ہیں، نہ باتوں سے پھول جھڑتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، یہ میم سلیمہ اور شعیب صاحب کا قصور ہے. کالے رنگ نو گورا کر دے تے گورے نو چن ورگا مٹیار سنو. شعیب صاحب کو رنگتیں ایسی دیکھیں نا. شعیب صاحب کو خدا خوش رکھے، آمین. انہوں نے اتنے طنز اس قوم کے جگر میں اتارے، مگر ہماری ہمت کی داد دیجئے جو ہم پہ ایک بھی چبھن کا احساس ہوا. ہم ہنس کے خوش ہو گئے. بات ساری یہ ہے کہ زبیدہ مصطفیٰ اور عارفہ سیدہ دو لوگ دیوانے ہو گئے یہ کہتے ہوئے کہ ان بچوں کی ابتدائی تعلیم، میں اسے ماحول کی زبان کہتی ہوں، علاقہ ہے، کوئی لہجہ ہے، کوئی اس کے ماحول میں دیجئے. جب اس کا ایک دفعہ یہ تصور واضح ہو جائے گا کہ بلی کیا ہوتی ہے تو پھر آپ اس بلی کے لیے جو لفظ چاہیے گا چپکا دیجئے گا، وہ آسانی سے سیکھ لے گا. ہمارے زمانے کی سیاست کو راس آتا ہے کہ ہمارا تصور واضح نہ ہو. جتنا غیر واضح تصور ہوگا اتنی ہی مرید اور تابع دار عوام الخناس بات سمجھ میں نہ آئے آنے نہ پائے. صحیح. بات سمجھنے کے لیے تو ہم نے نہ آج تک بات کہی، صحیح، نہ آج تک بات سنی. ہم تو بات کی خاطر بات اس لیے کرتے ہیں، اور جب انگریزی بولتے ہیں تو کیا کہیے، وہی جملہ جو اردو میں ناگوار گزرتا ہے انگریزی میں ہیروں کے مول ہو جاتا ہے. میں نے ساری زندگی بے وقوفی کی کہ وہ ظالم انگریزی جو مجھے آتی ہے، اگر میں ایک جملہ انگریزی میں بول لیا تھا سنجیدگی سے، جو فیمنسٹ ہیں وہ مجھ سے آج تک خفا ہیں. اور جملہ صرف یہ تھا کہ I do not wish to live in a masculine world, neither do I wish to live in a feminine world, I wish to live in a human world. ارے واہ،
नाराज़गी तो उनकी बजाय आपसे। तो और देखिए, मैं- जब आप किसी का इंसानियत का मेयार अपने आप बनाने लगेंगे तो ज़बान पर तो नाज करना चाहिए। ज़बान हमारी है, हम बोलते हैं, नाज हमारे एहसास से फूटना चाहिए। वो चाहे पंजाबी हो, चाहे पश्तो हो, चाहे सिंधी हो, चाहे सराइकी हो। क्या मीठी ज़बान है हमारी। मैं अभी कुछ दिनों पहले मगरिब का मज़ा लूटने लेने गई थी, ताकि आप लोग मुझे मेरा बेतहज़ीब उर्दू वाला न समझें। वहाँ मैंने कहा कि आप अंग्रेज़ी में किसी से बहुत तकल्लुफ़ से कहते हैं और तमीज़ से कहते हैं प्लीज़ कम हियर। आप एक दफ़ा उर्दू में कह के देखिए ना कि ज़रा पास आओ ना। वाह वाह, अच्छा, वाह 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 वाह, मलका तरन्नुम का गीत तो आ गया कि मैं क्या गल सुन जा। वसी साहब वो कह रहे थे कि परवीन की शादी रज़िया के भाई से और राशिद की शादी शगुफ्ता से होगी, तो शाकरा की बहन की मंगनी जब असलम से होगी तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। पहुंच गया पाकिस्तान सेमीफाइनल में, मुबारक हो आपको बहुत। अच्छा जी, वसंत भाई, हंसने की बात हुई थी, हम क्या हंस के फंस गए हैं? मतलब ये बहुत लम्हा फिक्रिया है। और ज़ारा एक बात, जी जी, आप इजाज़त दें तो बदल दें कि हम फंस के हंस रहे हैं। फंस के हंस रहे हैं। ज़ारा कह रही थी कि फैल रही है उर्दू, बावजूद सारी उस चीज़ के बावजूद, तो इसको ऐसे ही फैलने दें या मेरा मतलब आप कुछ इजाफा फरमाना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह। अच्छा, हेलो जी, मैं उन मिसालों की तरफ नहीं जाना चाहता कि अगर कोई ज़बान को जिसे हम समझते हैं कि मुर्दा होती चली जा रही है तो उसे ज़िंदा कैसे किया जाए। हमारे पास दो मॉडल्स हैं। एक इसराइल का है, हीब्रू डेड लैंग्वेज हो चुकी थी लेकिन अब इसराइल की कौमी ज़बान है और उन्होंने उसे पिछले 100 साल में ही इस काबिल बनाया कि एक डेड लैंग्वेज को उन्होंने वाइब्रेंट लैंग्वेज में बदल दिया। दूसरी मिसाल है न्यूज़ीलैंड की, माओरी ज़बान जो है वो बोली की हद तक थी लेकिन उसको उन्होंने मॉडर्न टूल्स दे के एक लिसानी पेडिस्टल पे खड़ा कर दिया और अब वो अंग्रेज़ी के साथ न्यूज़ीलैंड की कौमी ज़बान दूसरी सेकेंडरी लैंग्वेज के तौर पे तस्लीम शुदा है। तो ये मॉडल हमारे पास मौजूद हैं अगर हमारे पास पॉलिटिकल विल हो। लेकिन मसला ये है कि यहाँ जो माइंड सेट है वो ये है कि उर्दू में फ़ेल होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि होता है कि बस ही ठीक है यार, हो गया, मैं अब उसमें मसला क्या है, ज़रा अंग्रेज़ी में फ़ेल होकर दिखाइए, तब लग पता जाएगा कि आप की जो लापरवाही है कि बस यार अंग्रेज़ी में फ़ेल हो गया वो किस हद तक आगे आती है। दूसरी बात यह है कि जो रही सही कसर है, आरफा वापा ने भी उसकी तरफ इशारा किया, बिल बोर्ड एडवर्टाइजिंग ने निकाल दी है। हमारे जो कॉपी राइटर्स हैं वो पता नहीं हमारे मोहसिन हैं कि या मोहसिन कुश हैं, मुझे नहीं पता उन्हें क्या कहना चाहिए, ठंडे कूल का मज़ा दे रहे हैं वो पूरी कौम को, और वो भी रोमन में। यानी अब वो जो तकल्लुफ़ था कि जी उर्दू को उर्दू स्क्रिप्ट में लिखा जाए वो भी ख़त्म हो चुका है। उन्होंने किसी ठंडे कमरे में बैठ के फ़र्ज़ कर लिया कि ये जो नए बच्चे हैं ना ये उर्दू स्क्रिप्ट नहीं जानते, लिहाजा उन्हें रोमन में जो है उर्दू दी जाए, तो उसकी वजह से ठंडे कूल का मज़ा ले रहे हैं वो भी ले रहे हैं और एडवर्टाइज़र्स भी ले रहे हैं और वो दिख भी रहा है और बिक भी रहा है। उर्दू कभी ज़बान थी। बहुत अच्छी बात कही है। मैं सिर्फ एक जुमला बढ़ाती हूँ कि उर्दू कभी ज़बान नहीं थी, उर्दू एक तहज़ीब थी। बिल्कुल सही। उर्दू कभी ज़बान थी, अब ये बोली के दर्जे पे आ गई है। आमतौर पे बोलियों को तो ज़बान में कन्वर्ट होते देखा होगा आपने,
جو ایک لنگوسٹک پیٹرنس پہ، لیکن میں اپنی آنکھوں سے زبان کو اپنی زندگی میں بولی میں کنورٹ ہو دیکھ رہا ہوں. مثلاً اس کا جو سب سے برا حشر ہے وہ لاہور میں نہیں، کراچی میں ہوا ہے. کراچی میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ ہر اپنی پوری ڈیفینیشن کے اعتبار سے بولی کی سطح پہ ہے. آپ چاہیں تو اپنی تسلی کے لیے اسے زبان کا درجہ دے دیں. اور وہی بچے جب فارغ التحصیل ہو کے میڈیا میں آتے ہیں تو وہی زبان آپ کو ٹی وی کے ذریعے دوبارہ ریسائیکل ہو کے آپ کے گھروں میں پہنچتی ہے، اور اخبار کے ذریعے ریسائیکل ہو کے گھروں میں پہنچتی ہے. تو اب جو 5 سال کا بچہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی اردو ہے، تو وہ اس کو پھر آگے لے جاتا ہے. والدین کے پاس یا تو فرصت نہیں ہے، یا خود ان کی اپنی زبان کی تربیت کمزور ہے، یا پھر انہوں نے ہر چیز آؤٹ سورس کر دی ہے. ٹھیک کہ میں فیس دیتا ہوں تو یہ اسکول کی ذمہ داری ہے کہ بچہ پڑھے. ہاں جتنی ہے اس پہ تو میں نے اپنی ذمہ داری اسکول کو دے دی. میں آیا کو 15,000 روپے دیتی ہوں، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا یونیفارم دھوئے اور اسے صبح تیار کرے اور مجھے نہ اٹھائے اور مجھے بعد میں چائے دے دے. یا یہ ڈرائیور کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے اسکول لے جائے اور واپس لے آئے، تو ڈرائیور اس سے ظاہر ہے کمیونیکیٹ کرے گا، جو اس کے لیول ہے وہ بچے کا لیول بھی ہوتا چلا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے ہم نے اپنے بچوں کو ایک لسانی، مجھے ٹائم بم کہہ لیں، اپنی مرضی سے کچھ بھی کہہ لیں، جہالت کی لوکل ٹرین کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ اس میں ہم انوئنگلی پیسے خرچ کر کے تبدیل کر رہے ہیں، مفت میں نہیں تبدیل کر رہے ہیں. تو یہ ایک ہے. اور آخر میں یہ ہے کہ میں نے جو شروع میں بات کی تھی نا کہ انڈینجرڈ جو زبانیں ہیں ان میں پنجابی سر فہرست ہے. پنجابی کی کمزوری نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اردو کی کمزوری سے بھی زیادہ. اس لیے کہ اگر پنجابی اپنی زبان جو گھر میں بولتی ہے اس کی ماں، اس پہ فخر کرتا اور اسے باہر رائج کرتا، ادب میں بھی اور شاعری میں بھی لاتا، تو وہ بنگالی کی تکلیف سمجھ سکتا تھا. بہت خوب. صحیح. تو پھر شاید پاکستان کے وہ حالات نہ ہوتے جو 71 میں ہوئے. جی. وہ بلوچ کی تکلیف نہیں سمجھ پا رہا، اس لیے کہ اس کی اپنی زبان ہی اس کی اپنی زبان نہیں ہے. تو وہ بلوچ کے بارے میں کیا سوچے گا، یا سندھی کے بارے میں کیا سوچے گا، یا خیبر پختونخوا کے بارے میں کیا سوچے گا. تو جتنا نقصان پنجابی کو نگلیکٹ کر کے پنجاب کو نہیں پہنچا، پاکستانی فیڈریشن کو پہنچا. ہوں اپنی لوڑ نو بولیں گے اسی اپنی بولی. سر آ رہے ہیں اس طرف. مجھے صرف یہ کہنا تھا، جیسے عمیرہ ارشد کہتی ہیں کہ میں نہیں بول دی اور لوگ کو میں نہیں بول دی، میرے چ میرا یار بولدا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی زبان جس کی آپ بولتے ہیں. ہمارے پاس کوئی 8 منٹ اور 57 سیکنڈ رہ گئے، کلاک چلتا جا رہا ہے ضمیر کی طرح نا، ملامت کرتا ہے. تو آپ سر ہلا رہی تھیں، کچھ اتفاق نہیں کر پا رہی تھیں. اور رسم الخط پہ بھی آ جائیں، یہ جو رومن والا مسئلہ ہوا، آپ دونوں ہی. اور پھر سوالات کی طرف آتے ہیں. جو سوال آئے ہیں وہ ایک ہی ہینڈ رائٹنگ پہ آئے ہیں، اور مجھے وہ FIR یاد آ گئی ہیں جو جرنلسٹ کے ساتھ خلاف، وہ ایک ہی جگہ سے ہوتے. یقیناً مختلف لوگوں نے پوچھے ہوں گے، لیکن کوئی سرکاری سے سوال لگ رہے ہیں مجھے. جی. اچھا، تو بالکل مطلب ایک بات ہے کہ تہذیب کی بات ہوئی کہ اردو ایک تہذیب ہے. بالکل مغل کورٹ سے سب سے زیادہ جو تہذیب ایسوسیٹیڈ ہے وہ اردو ہے. لیکن اردو کو اس کا نقصان بھی ہوا ہے کہ بہت زیادہ کورٹلی اور ایرسٹوکریٹک تصور نہ کرے. آپ کو جو مزدور بھی تھے اس شہر کے، وہ بھی بولتے تھے، وہ اپنی طرز کی ہوگی، وہ بھی ان میں بھی ایک تہذیب تھی، لیکن وہ اس قسم کی نہ ہو. تو بہت قسم کے لوگ اردو بولتے ہیں، کئی قسم کے بولتے ہیں، ڈائلیکٹس میں بولتے ہیں. وی آر موونگ ٹو لیس ایلیٹسٹ کلچر، سو وی شوڈ کیپ دیٹ ان مائنڈ. کیونکہ BBC پہ بھی پہلے BBC کی خاص انگلش ہوتی تھی، لیکن اب ریجنل ڈائلیکٹس بھی آتے ہیں. تو اب ہمارے رپورٹرز، ہمیں برا بھی لگ رہا ہوتا ہے، بہت ہی ریجنل ڈائلیکٹ میں بول رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے شہروں سے اپنے ڈائلیکٹ میں بول رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو بھی ہے تلفظ نہیں بھی ٹھیک، لیکن وہ ہے اردو. تو وہ بھی ہمیں ایک چیز رکھنی ہے کہ یہ ملٹی تہذیب اور ملٹی کلچرل لینگویج، اٹس اے ریئلی بگ لینگویج، مچ بگر دین دا کورٹ اٹ سیلف اینڈ دا پرٹیکولر کلاس آف پیپل. رومن کا جہاں تک تعلق ہے، بالکل آئی تھنک اسکرپٹ کا ایک مسئلہ ہوا ہے، کیونکہ جو انیشلی یہاں پہ ٹیکنالوجی آئی اس میں اردو آپشنس نہیں تھی لکھنے کی، فون وغیرہ میں نہیں تھی، ہندی بھی نہیں تھی اور اس میں بھی نہیں تھی. اس وجہ سے ہم لوگ رومن میں زیادہ پڑ گئے. لیکن اب آ گئی ہیں فون وغیرہ میں، ہمیں عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ جو بات ہمیں کرنی ہے اس میں ٹائپ کرتے جائیں. تو یہ ہوا کہ سارے یہاں پہ سب
سافٹ ویئرس بھی جو ہے ہمیں کیٹر نہیں کرایا گیا, ایران وغیرہ میں کیٹر کرایا گیا, ہمیں نہیں. تو فوڈ پینڈا یہاں پہ کون کون آرڈر کرتا ہے؟ کبھی آرڈر کرتا ہے لوگ فوڈ پینڈا, ینگ لوگ ہیلدی چیزیں آرڈر کرتے ہیں فوڈ پینڈا پہ. تو اس میں جو ہے آپ, میں نے دیکھا دلچسپ ایک چیز ہوئی, کمپلینٹ سروس جو ہے ان کی, اس میں جب آپ پہلے لکھتے تھے انگلش میں ہی آپ لکھتے تھے کمپلین, اور وہ جو آپ فون نہیں کرتے, اگر آپ کو کچھ ملا نہیں آرڈر آپ ان کو لکھتے ہیں, تو وہ آپ کو انگلش میں جواب دیتے تھے. نہ آپ کو ان کو آپ کی نہیں سمجھ آ رہی. آپ مجھے بتائیں کسٹمر سروس لوگوں کی انگلش کس لیول کی ہوگی؟ ان کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو ان کی نہیں آ رہی, یہ ایک مسئلہ ہوا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, جیسے جیسے آپ چیز کو براڈن کرتے جا رہے ہیں, زیادہ لوگوں کو کر رہے ہیں, کسی پروڈکٹ کو بڑھا رہے ہیں, آپ کو اردو میں آنا پڑ رہا ہے. تو انہوں نے رومن اردو میں آپ کی کسٹمر سروس, لٹرلی ان کے پاس پورے پیراگراف تیار ہیں, وہ آپ سے اس میں بات کر رہے ہیں. ناٹ آئیڈیل, but still the language, my point is the language being used most in Pakistan by politicians anywhere is Urdu. بلاول بھٹو کو کتنا نقصان ہے اردو نہ اچھی ہونے کی وجہ سے, آپ خود دیکھیں, he would have a much bigger chance. صحیح. اپنا ظفر صاحب, سوالات کچھ تو ایسے ہیں جن کے مجھے لگ رہا ہے جواب آ بھی گئے, لیکن ہم پوچھ بھی لیتے ہیں. بس ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنی ہے, ہم نے اردو کے لہجوں کو فروغ نہیں دیا. جیسے انگریزی میں ہم صحیح ہے کہ یہ اسکاٹش ہے, یہ لیٹن ہے, یہ اس شہر کا ہے. ہمیں اردو کا جو بنگالی لہجہ تھا اس کا مذاق بھی بنا, پشتو کا بھی بن جاتا ہے, ادھر بھی بن جاتا ہے. وہ ہم اپنے ڈرامے میں کہیں وہ کہتے ہیں آپ کی اردو میں پنجابی چھلکتی ہے. اس میں کیا ایسا مسئلہ ہے؟ دیکھیے لہجہ جو ہے نا وہ ایک تہذیب کی نشانی ہے. ٹھیک, ہم نے تو پنجابی لہجے کی بھی مت مار دی ہے. پنجابی زبان اگر آپ دیکھیں جی, جو شاہمکھی ہے یا گرمکھی ہے, اس میں باقاعدہ ایک لہجہ ہے, اور لہجے کے لیے وہ مرکیوں کی ایک جگہ ہے, اس کے لیے ایک لفظ ہے. ٹھیک, وہ ہمارے یہاں نہیں ہے. ہم اس کو اردو اسکرپٹ میں لکھ رہے ہیں, جو ایک غلط بات ہے. صحیح, ٹھیک ہے, دس از بیکاز آف آر ہم تن آسانی ہے یہ. ٹھیک, وی وانٹ ٹو ٹیک اٹ ایزی. ورنہ لہجے کی جو زبان اصل میں تو پنجابی ہے, وہ بڑی خوبصورت زبان ہے, بٹ وی ٹک دا ایزیئر وے آؤٹ. اور باقی یہ کہ مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا سا تھا, تو وہ ایک شادی کا کارڈ آیا ہمارے یہاں, تو وہ انگلش میں تھا کارڈ. تو ہمارے دادا نے کہا کہ بھائی ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ یہ انگریزی میں کارڈ بھیج رہے ہیں, یہ اتنے جاہل لوگ ہیں. آپ کے دادا نے کہا؟ جی, ٹھیک ہے, اتنے جاہل لوگ ہیں کہ اب اردو بھی نہیں لکھ سکتے. I still remember that. واہ, یہ آپ کے دادا دل دادا تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب تو ہم اردو بولتے ہیں جیسے فلپینا میٹس بولتی ہیں اردو. ٹھیک, ٹھیک, وہ بھی شاید بہتر بولتی ہوں, ٹھیک, کیونکہ وہ بھی ایک انکنوینئنٹ ٹروتھ ہے. ٹھیک, صحیح. اگر کوئی حرج نہ ہو تو آپ ایسا کیجیے گا, ہمیں 5 منٹ اور بھی دے دیجیے گا. چھوٹے سے سوالات ہیں, اللہ کا واسطہ پلیز. جو آپ لوگوں سے دونوں سے مختصر سوال ہے, ڈاکٹر عارفہ سیدہ آپ سے اور وسعت صاحب, کہ آپ کے اقوال زریں اور کالموں کا مجموعی کتاب وہ جو ہے شائع ہونے کا کب تک ارادہ ہے, آپ کے اقوال زریں اور آپ کے کالم؟ جی ڈاکٹر صاحبہ. بہت اچھا ہوا کہ آج میں یہاں مدعو ہوئی اور مجھے پتہ چلا کہ جو کچھ میں کہتی ہوں وہ اقوال زرعی ہیں. اور خدا کرے اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے. نہیں, خدا کرے کہ وہ کبھی اقوال زرعی نہ ہوں, کیونکہ جب وہ اقوال زرعی ہوتے ہیں تو وہ کہیں ایک ایسی محفوظ جگہ میں رکھ دیے جاتے ہیں کہ پھر کبھی کام نہیں آتے. وہ سب آپ کی کتاب کالموں کا مجموعہ؟ میری ایک کتاب تو 2010 میں سیلاب ڈائری کے نام سے آ چکی ہے. سیلاب ڈائری تو آ چکی, لیکن کالموں کا مجموعہ جو ہے وہ صرف اور صرف اس میں میری سستی رکاوٹ ہے, اور کوئی رکاوٹ. میں فوراً سنگ میل سے آپ کی میٹنگ کراتا ہوں, یہ تو لاہور میں آپ کر کے جائیں کام کم از کم. اچھا جی, سوال یہ ہے کہ قومی یا مقامی زبان بولنے کے ساتھ جو احساس کمتری کا احساس ہے, اس سے بتدریج کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ بتدریج, چھوٹی چھوٹی بات آپ سبھی کر دیں, حصہ ڈال دیں. سیلف رسپیکٹ سے. جی میم زہرا. جو سوشیو اکنامکلی جو ہے اسٹرانگ لوگ ہیں, جن کو ان کے پاس ایجوکیشن بھی ہے, پیسہ بھی ہے, ان کو چاہیے یہ زبانیں بولیں. ٹھیک ہے, عوام کی طرح ڈریس تھوڑا کریں, بیکن ہاؤس کو, ہاں ایسے لوگ بولیں تاکہ باقیوں کو وہ فیلنگ نہ ہو کہ ہم ان کی طرح بننا چاہتے تو ہم کیا کریں. اچھا جی جی اسد بھائی. یہ بیکن ہاؤس میں کوئی بچہ انگریزی یا اردو اور پنجابی بولنا الاؤ ہے یا نہیں؟ الاؤڈ ہے جی, کوئی الاؤ ہے؟ نہیں, وہ ہو کہہ رہی نا, نام ہی نہ لو. تو پھر کہہ رہی ہیں کہ صرف اردو کے لیسن میں ہے, تو پھر یہیں سے ہی شروع کر دیتے. تو پھر یہیں سے شروع کریں. ویری گڈ, معاذ اللہ. اچھا جی, آپ بھی بتدریج پہ کچھ کہنا چاہیں گی کہ کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ جو بڑی دیر سے ہو رہی ہے
یہ قریب کر لیجیے ذرا. صرف بیکن ہاؤس کو نشانہ بنا لینا بہت آسان ہے کیونکہ شاید ان کا نمک حلال کرنا ہے، اور میں نے چونکہ ابھی تک کھایا نہیں ہے ان کا نمک، اس لیے کہہ سکتی ہوں. آپ کو اگر بدلنا ہے زبان کے معاملے میں تو معاشرے کا مزاج بدلنا ہوگا. وہ کہتے ہیں ہم 35,000 روپے دیتے ہیں فیس کے، تو یہ وہاں سے اردو بولتا آئے گا، کسی دوسرے اسکول میں لے جاؤ. یہ جو ایک ایسا خطا استاد کی مان لیجیے، اور ہمیشہ ہی استاد کی خطا ہوئی، ہمیشہ، آج کی بات نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو عام طور پر لوگ سمجھے ہیں، آپ کو نا عمر گزر گئی کہ جہاں آپ گئے ہو اس گھر میں ایک چھوٹا بچہ بلایا گیا اور کہا بیٹا آنٹی کو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار سنا. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ بیٹا آنٹی کو ذرا ٹوٹ بٹوٹ سنا دو. نہیں، وہ جب ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار کہتا ہے تو وہ والدین کا جو ایک حیثیت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. اسکول پہ انہوں نے ذمہ داری دے دی کہ جی ہم اتنے ہزاروں میں فیس دیتے ہیں، وہ نہیں. تربیت ایک چیز تعلیم کے ساتھ، ایک لفظ میں قبل از مسیح سے ہوں تو اس وقت یہ استعمال ہوتا تھا. صحیح. تربیت کے بغیر تعلیم کے کوئی معنی نہیں تھے. تربیت نہ گھروں میں ہے نہ معاشرے میں ہے، اور اسکول جو ہیں ان کی زبان بالکل بدل گئی. اب پروجیکٹ ہوتا ہے، اب اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اب ٹیکنیک ہوتی ہے، محبت کہیں نہیں رہی. واہ جی واہ. اچھا جی، اردو زبان کی دسترس ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ تک محدود ہے، جس سے اردو زبان کے استعمال کی وسعت کم ہے. اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ وسعت سے تو آپ ہی بتائیں پھر. بھائی یا میرا خیال ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے. نہیں ہے. آپ کمپوز بھی کر سکتے ہیں، آپ ہر چیز کر سکتے ہیں، جو بھی ہے. مطلب جہاں دل وہاں راستہ. اب تھوڑا لیٹ تھا لیکن اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، یہ آگے نستا لیگ بھی آئے گی. اور آپ نے جو بات کی تھی نا کہ کریکولم وغیرہ کی، بھی ایلیٹ جو ہے اپنی پریویلیج کبھی نہیں دیتی. انہوں نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے ہر جگہ انگلش بیوروکریسی میں لگا کر کہ جو اتنے لائق بچے نہیں ہیں لیکن ان کو انگلش بہتر آتی ہے ان کو جاب مل جائے، اور باقی 99% لوگ کٹ جائیں اچھی جاب سے. اگر اسٹیٹ جو ہے اس کو خود ہی ٹاپ ڈاؤن کسی پولیٹیشین کو آ کر فورس کرنا ہے ان کو کہ آپ پرو پیپل، جیسے کہ جسٹس جواد خواجہ نے کیا تھا کہ کورٹ نے دے دیا ہے فیصلہ، آپ کو کرنا ہے، فورس کرنا ہے. جب آپ او لیول وغیرہ ختم کریں گے، فورس آئی بی ختم کریں گے، میٹرک کریں گے، ایلیٹ کے لوگ میٹرک کریں گے تو ایلیٹ اچھی کتابیں بھی بنوا دیں گے آپ کو. ایسی باتیں نہ کریں، آپ بڑی خطرناک باتیں کر رہی ہیں. مطلب لیکن ریاست بھی انگلش میڈیم ہے، ریاست بھی انگلش میڈیم، لیکن انگلش اچھی نہیں ہے ریاست. انگلش اور اردو کو ملا کر اشتہار میں استعمال کرنا کیا اردو زبان کے زوال کی وجہ ہے؟ مثلاً شاندار آفر گاڑی، یہ انہوں نے مثال دی ہے. ایک یہ بتا دیں، اور سارے یہ بتا دیں کہ یہ جو جس کو ہم میڈیم کہتے ہیں، انگلش میڈیم یا اردو میڈیم، یہ میڈیم کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم بات کیا کریں؟ میڈیم انگریزی میں تو اردو میں جنوں کو بھی کہتے ہیں میڈیم انگریزی میں. جی. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہر چیز بری نہیں ہے. ٹھیک. مثلا ایک لفظ آیا ہے بائکیا، جی، وہ موٹر بائک سے، اور پھر وہ اٹس اے بیوٹیفل ورڈ، لیٹس اڈاپٹ اٹ. بائکیا تو سمجھو تم نے، کیونکہ اس کے بغیر نیٹ فلکس چلتا نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. دل ہم ذرا کھلا بھی رکھیں. آپ آفٹر مڈ نائٹ یو آرڈر بائکیا فوڈ اینڈ دین یو پٹ آن دا نیٹ فلکس اینڈ یو ہیو فن. تو بائکیا ایسا لفظ ہے کہ اچھا خوبصورت لفظ ہے. دل مانگے مور. ہاں، دل مانگے مور. وہ مور کی بات، پیکاک کی بات نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ کریں گے تو وہ کہیں گے نو مور. ہاں، تو یہ بھی ہو جاتا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ پیکاکس. بالکل ٹھیک. اچھا جی، یہ سیشن جتنا بھی رہا، جیسے بیکن ہاؤس کی بات ہو رہی ہے تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں جیڑا بولے ہوئی کنڈا کھولے. تو وہ چونکہ آپ لوگوں نے اب ایسی بات کی اور چھیڑا ہے تو وہ بات وہ آ جاتی ہے. ذمہ داری ضرور ہے. میں ذاتی طور پہ بڑے ادب سے یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے بچوں نے ہی ہماری زبان نہیں بولنی تو کس کے بچوں نے بولنی ہے؟ اگر پشتو، سندھی، پنجابی کسی بھی حوالے سے یہ میری مادری زبان ہے، اور زیادہ مسئلہ یہی ہے ہمارے ساتھ، یہ بھی مجھے معاف کر دیجیے گا کہ میں نے بھی بچپن میں سنا کہ بیٹا پنجابی نہیں بولتے، یہ گلی کے بچے بولتے ہیں، یہ بھی کہنے والے رہے. تو ہم انگریزی کو سیکنڈ لینگویج یا جو بھی آپ رابطے کی زبان سمجھیں،
لیکن اس کو فادری زبان نہ سمجھیں مہربانی کر کے. ہم ماں جیسی بھی ہو اس کے منہ میں دانت نہ ہو, جھریاں بھی پڑی ہوں, اب تو اللہ بخشے ملکہ الزبتھ بھی چلی گئیں, تو میں ملکہ الزبتھ کو تو اپنی ماں نہیں بناؤں گا نا. میری ماں ویسی ہی رہے گی جس کے کو گھٹنے صحیح کام نہیں کرتے, لقمہ چبایا نہیں جاتا. ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. اور وہ کہنے والے یہ کہتے ہیں, بلکہ زاہد فخری صاحب کہتے ہیں کہ جنہ کراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے. پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے تالیاں زوردار بجا دیں بس, آپ چھوڑیں ساری باتیں. تھینک یو سو مچ بیکن ہاؤس, بہت بہت شکریہ آپ سب کا.